بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور عبادات کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً اور جو نعمتیں اللہ نے انہیں دی ہیں انہیں پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہ ہوگی، جس میں کبھی نقصان یا خسارہ نہیں ہے، جس میں کوئی تباہی نہیں ہے۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ انہیں ان کی نیکی کا بدلہ دے اور وہ کریم ہے، اس کی ذات عظیم ہے، وہ اپنی شان کے مطابق بدلہ دے گا۔ بندہ نیکی اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، وہ اجر اپنی شان کے مطابق دے گا، اس میں بہت زیادہ زیادتی ہوگی اس کے کرم سے۔ انہ غفور شکور، وہ بخشنے والا بھی ہے اور جو بندہ اطاعت اور اس کا شکر کرے اسے قبول بھی فرماتا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تلاوت کتاب الگ ایک نیکی ہے۔ قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس کا مفہوم جانا جائے، اسے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن جسے معنی یا ترجمہ نہیں آتا وہ بھی صرف کتاب کی تلاوت کرے تو جو اس کی کیفیات ہیں وہ دل پہ وارد ہوتی ہیں، دل روشن ہوتا ہے، خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، گناہ سے توبہ کی توفیق اور نیکی پر عمل کرنے کی توفیق ارزاں ہوتی ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، تلاوت کتاب سے علوم بھی نصیب ہوتے ہیں، جسے معنی نہیں آتے اسے بھی علوم نصیب ہوتے ہیں۔ حقیقی علم ہے کیا؟
العلم سے مراد خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم ہیں۔ دنیاوی علوم دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے ہیں، کھانا کمانا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، اس کے لیے کیا کیا سہولتیں کیسے حاصل ہوں گی۔ دینی علوم بندے اور اللہ کے تعلق سے متعلق ہے، اور یہ دنیاوی علوم پر بھی غالب ہیں۔ آپ دنیا کمانے کا طریقہ دنیاوی علوم سے سیکھتے ہیں، لیکن وہ دینی علوم کے ضابطے کا پابند ہے، ان کی حدود کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے، حلال حرام کی حدود دیکھنی پڑتی۔ تو حقیقی علم جو ہے وہ معرفت حق تعالی ہے۔ اصلی علم یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی عظمت کا ادراک ہو جائے، جتنا جتنا اسے ادراک ہوگا اتنا وہ عالم ہے، اور جتنا ادراک ہوگا اتنی وہ اطاعت کرے گا۔ عظمت باری کے ادراک کا تقاضا یہ ہے کہ اس ذات کی اطاعت کی جائے، خلوص دل سے کی جائے، دل کی گہرائیوں سے کی جائے، پوری احتیاط سے کی جائے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے اس طریقے کے مطابق کی جائے۔ اللہ کے احکام کو مانا جائے، احکام اللہ نے دیے ہیں، ان کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، اور سنت نبوی کے مطابق مانا جائے تو فرمایا یہ علم جو ہے یہ تلاوت کتاب سے ہی حاصل ہو جاتا ہے، اگرچہ قرآن کے معنی اسے نہ آتے ہوں، لیکن مسلسل تلاوت کرنے سے یہ علوم بھی دل میں آ جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں، اللہ انہیں یہ علوم عطا کر دیتا ہے کہ جو باقاعدگی سے تلاوت کرتے ہیں اقام الصلاۃ، وہ اللہ کی اطاعت کرنے لگ جاتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ صلاۃ عبادت کو کہتے ہیں، اطاعت کو کہتے ہیں، اور ہر اطاعت صلاۃ بن جاتی ہے۔ جب کوئی کام بھی آپ کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اور اس اطاعت کے لیے معرفت شرط ہے، جتنی کسی کو معرفت حاصل ہوگی، جتنا عظمت الہی سے آشنا ہوگا اتنی اطاعت کرے گا۔ کیونکہ جاننا شرط ہوتی ہے۔ وہ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ کوئی بادشاہ شکار کے لیے نکلا تھا تو کسی جانور کے پیچھے گھوڑا بھگاتا ہوا ہمراہیوں سے بچھڑ گیا، تو گرمی تمازت دھوپ، اس نے پیاس محسوس کی تو اسے کوئی باغ نظر آیا تو وہاں چلا گیا۔ اب باغبان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، شکاری لباس میں تھا، عام لباس میں تھا، تیر و تفنگ لیے ہوئے گھوڑے پہ سوار تھا، تو اس نے سمجھا کوئی اللہ کا بندہ ہے، مہمان آیا ہے، اس نے بٹھایا اور وہ ایک انار توڑ کے لایا، اس کا پانی اس کا نکالا جوس، وہ گلاس بھر گیا، اسے پیش کیا، ٹھنڈا میٹھا اس نے پیا، بڑا خوش ہوا۔ تو کسان کو تو نہیں پتا تھا یا مالی کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ، اس نے تو مہمان سمجھ کر خدمت کی۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا بھی یہ ایک انار سے گلاس بھر گیا ہے تو کتنے پودے ہیں تمہارے باغ میں، اور کتنے انار یہ دیتے ہیں موسم میں، اور کتنی آمدن، وہ ساری تفصیل پوچھی۔ تو اس کے دل میں خیال آیا بھی کمال ہے، ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، ملک میں کتنے باغ ہوں گے، کتنی آمدن ان کی، تو اس پہ بھی تو ٹیکس لگنا چاہیے۔ اس کی سوچ بھی ہمارے حکمرانوں کی طرح ہوگی۔ کوئی تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ یار مجھے اور جوس پلاؤ۔ وہ انار توڑ کے لایا تو اس سے آدھا گلاس جوس نکلا، پھر وہ دوسرا توڑ کے لایا تو اس نے گلاس بھرا۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم پہلے انار لائے تھے
تو ایک انار سے گلاس بھر گیا تھا، اب لائے وہ تو 2 سے بھرا ہے۔ تو کسان بھی کوئی ذہین آدمی تھا، اس نے کہا جی لگتا ہے ہمارے بادشاہ کے دل میں کوئی فطور آیا ہے، اس کا اثر ہے۔ تو وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، تو بے تکلفی سے باتیں کر رہا تھا۔ اگر اسے پتہ ہوتا یہ بادشاہ ہے تو کیا کیفیت ہوتی۔ ہم زبانی کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں عظمت الہی کا ادراک نہیں ہوتا۔ تلاوت کتاب میں یہ برکت ہے کہ اس سے عظمت الہی کا ادراک ہوتا ہے، اور جب اپنی حیثیت کے مطابق کچھ تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے تو پھر بندہ پورے خلوص سے دل کی گہرائیوں سے اطاعت کرتا ہے، کردار میں بھی، معاملات میں بھی، کاروبار میں بھی۔ انفقوا مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، انفاق ہوتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا۔ کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس حکمت ہے، کسی کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس اقتدار ہے، کسی کے پاس اختیار ہے، کسی کے پاس دولت ہے۔ جو کچھ جس کے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور اسے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ یہ سرًا و علانیہ، اس میں کیا بھید ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو فرائض ہیں وہ علانیہ کرنے چاہیے۔ زکوٰۃ ہے، فرض ہے، تو آپ لوگوں کے سامنے دیں، دوسروں کو بھی یہ پتہ چلے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ لیکن جو آپ صدقہ کرتے ہیں وہ آپ پر فرض نہیں ہے، وہ چھپا کر کریں۔ فرائض لوگوں کے سامنے باجماعت پڑھیں، نوافل اپنی تنہائی میں الگ پڑھیں۔ یعنی جو عبادات فرض ہیں ان کا اعلانیہ کیا جانا بہتر ہے، اور جو نفل کرتے ہیں ان کا پوشیدہ کیا جانا بہتر ہے۔ تو فرمایا وہ بندے جو پوشیدہ کرتے ہیں یا اعلانیہ، سب اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ ایسی تجارت ہے جو کبھی تباہ نہ ہوگی، جس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ اللہ نے اسے بھی تجارت قرار دے دیا کہ بندہ جو محنت کرتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ اس کی مزدوری انسانی ہمت اور استطاعت کے مطابق ہوتی ہے، لیکن اللہ کریم جو اجر دیتے ہیں وہ ان کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ ایسی تجارت ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں، کبھی تباہ نہ ہوگی، کہ اللہ انہیں پورا پورا اجر دے کر، ان کی نیکی کا پورا پورا صلہ دے کر، پھر اپنی طرف سے مزید عطا فرمائیں گے، اور اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنی مہربانی، اپنے کرم سے، اپنی شان کے مطابق مزید عطا فرمائیں گے۔ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، یقیناً وہ بخشنے والے بھی ہیں، چونکہ بندہ جو نیکی بھی کرتا ہے اس میں بھی کمی اور خامی رہ جاتی ہے۔ ہم جو عبادات کرتے ہیں ان میں بھی قصور رہ جاتا ہے، جو خطائیں کرتے ہیں وہ اس سے الگ ہیں۔ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اپنی طرف سے ہم نیکی کرتے ہیں، کبھی ہماری نیت میں فطور ہوتا ہے، کبھی اس کی ادائیگی یا اس کا طریقہ کار سنت کے خلاف ہو جاتا ہے، اس میں بھی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ تو فرمایا بہرحال جو محنت کرتے ہیں ان کی کوتاہیاں اللہ کریم معاف فرمانے والے ہیں، وہی غفور ہیں، وہی بخشنے والے ہیں، اور شکور ہیں، وہ بھی جو شکر کرتا ہے، جو اطاعت کرتا ہے اسے قبول فرماتے ہیں۔ شکر کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کا معنی اطاعت بنتا ہے۔ اس پر بڑی بحثیں ہوئیں، بڑی لمبے مضامین لکھے گئے کہ اللہ کا شکر کیا ہے، کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے۔ بے شمار اس میں آراء ہیں، لیکن سب کو سمیٹ کر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شکر
اطاعت سے ادا ہوتا ہے، جتنی اطاعت کریں گے اتنا آپ اس کا شکر کر رہے ہیں۔ اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو وہ شکر قبول کرنے والوں کے معنی میں ہوتی ہے کہ جب وہ شکور ہے، جب کوئی اس کی اطاعت کرتا ہے، شکر کرتا ہے تو وہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ جو کمی غفور شکور، جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے وہ بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کو قبول فرماتا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، وہی عظیم ذات ہے اللہ کی جس نے آپ پر کتاب وحی کے ذریعے سے نازل فرمائی، اس نے بذریعہ وحی آپ پر کتاب نازل فرمائی۔ بہو والحق، وہ سراپا حق ہے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک نکتہ، ہر چیز جو وہ کہتی ہے، جو وہ بتاتی ہے، جو وہ وعدے دیتی ہے، سب حق ہے، اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں۔ وہ عظیم ذات جس نے آپ پر کتاب وحی فرمائی جو حق ہے، اور اس کے حق ہونے کی دلیل یہ بھی ہے مصدقا لما بین یدیہ، اس کے نزول سے پہلے جو کچھ نازل ہو چکا تھا، جتنی کتابیں نازل ہو چکی، سب کی تصدیق فرماتی ہے۔ دین کی صداقت کی یہ بھی بڑی دلیل ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء پر وحی آئی، 4 کتابیں نازل ہوئیں، باقی انبیاء پر کلام باری جو اترا اسے صحیفہ کہتے ہیں، مختصر کتابچے، صحیفے اترے۔ فرمایا اس زمانے سے لے کر آج تک اسلام میں، اسلام کے عقائد میں، اسلام کے نظریات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ کی ذات و صفات کے بارے، آخرت کے بارے، جنت و دوزخ کے بارے، قیامت کے بارے، فرشتوں کے بارے، مرنے کے بعد کے بارے، جو کچھ آدم علیہ السلام نے بتایا وہی تمام کتابوں میں، تمام صحیفوں میں آیا، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، وہی سارا قرآن میں ہے۔ یعنی وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار تک اگر کوئی بات بناوٹی ہوتی تو کہیں تو کوئی فرق آتا۔ تمام شرائع میں، ہاں احکام میں فرق ہے، احکام وقتی طور پر ہوتے ہیں اور احکام وقت کے ساتھ بدلتے ہیں۔ ایک صحت مند آدمی کے لیے حکم اور ہے اور وہی حکم بیمار کے لیے اور ہے۔ نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے، قیام فرض ہے، بیمار ہے جو کھڑا نہیں ہو سکتا اس کے لیے فرض نہیں ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھ لیتا۔ رکوع و سجود فرض ہے، سجدے میں زمین پہ سر رکھنا فرض ہے، لیکن جو بیمار ہے وہ نہیں جا سکتا، وہ اشارہ کر کے پڑھ لیتا۔ تو احکام حالات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، احکام تبدیل ہوتے رہے، خبر تبدیل نہیں ہوئی، چونکہ حکم وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، خبر جو ہوتی ہے وہ نہیں بدلتی، اس لیے کہ خبر بدلے گی تو پھر 2 خبریں بن جائیں گی تو دونوں سچ نہیں ہوتی، ایک سچ ہوتا ہے۔ ایک چیز کے بارے خبر ہے کہ یہ سفید ہے، پھر خبر آتی ہے نہیں جی سفید نہیں سرخ ہے، تو حقیقت ایک ہوگی، یا سرخ سچ ہوگا یا سفید سچ ہوگا۔ تو خبر جو ہے عقیدہ، نظریہ آدم علیہ السلام سے لے کر پہلی کتابوں میں، صحیفوں میں، انبیاء اور رسل نے جو بتایا وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں۔ یہ بھی اس کے حق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ صدیوں کے سفر، ہزاروں سالوں کے سفر، اس میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے۔ حق ہے، حق بدلتا نہیں ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور یقیناً ہر بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے تمام بندوں کی پوری خبر رکھنے والے بھی ہیں اور سب کو دیکھنے والے بھی ہیں، یعنی ہر بندے کے ہر حال سے ہمہ وقت وہ خود مطلع ہیں،
ہر بندہ ہر وقت ان کی اپنی نگاہ میں ہے۔ یہی دین کی اساس ہے۔ لوگوں کو اپنی اطاعت اپنی پوجا پہ نہ لگایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کو اللہ کے روبرو کھڑا کر دیا ہے۔ عالم، استاد، شیخ یا پیر کا معاملہ بھی یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے روبرو کر دے، اپنے پیچھے نہ لگا لے، اپنے چندے نہ بناتا رہے، اپنے ہاتھ نہ چومواتا رہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر لوگوں کو پیچھے نہ لگا لے، بلکہ پیر وہ ہے، عالم وہ ہے، مولوی وہ ہے جس کے پاس آنے والا اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، جس سے وہ اللہ کے روبرو کر دے، اللہ کی عظمت سے آشنا کر دے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اللہ اللہ اللہ، کتنی عظیم بات ہے۔ ہماری قسمت، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے قرآن کھولنے کی، ہمیں فرصت نہیں ہے قرآن پڑھنے کی، وقت ہی نہیں ملتا ورنہ ترجمہ پڑھتے، کام اتنے ہیں فرصت نہیں ملتی تفسیر پڑھتے سمجھتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ان بندوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے لوگوں میں سے چن لیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کے وارث بنا دیے، الذین اصطفینا من عبادنا، اپنی مخلوق میں سے جن کو منتخب کر لیا، جن پر نظر کرم ہے، جن پر ہمارا احسان ہے، انہیں ہم نے توفیق دی ہے۔ وہ رات دن کتاب پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، وہ کتاب کے وارث بن گئے۔ وارث کون ہوتا ہے؟ جس کو باپ دادا کی یا پہلوں کی وراثت یا کمائی ملتی ہے اور پھر وہ اسے سنبھالتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اسے تباہ کر دیتے ہیں، انہیں وارث کہنا تو صحیح نہیں ہے، وہ تو چور ڈاکو ہیں، جو کچھ وراثت میں ملا، کچھ جوئے میں ہار گئے، کچھ شراب خانے کی نظر ہو گیا، کوئی عیاشی میں اڑا دیا، تو وہ تو وارث نہ ہوا۔ وارث تو وہ ہے جو اس جائیداد کو سنبھالتا ہے، سنوارتا ہے، اس میں محنت کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا جن کو ہم چن لیتے ہیں اپنی مخلوق میں سے۔ گویا اللہ کریم جس پہ راضی ہوتے ہیں اسے تلاوت قرآن کی توفیق ارزاں کرتے ہیں۔ جو تلاوت کرتا ہے اسے ایک کیفیت دیتے ہیں کہ اسے سمجھ بھی آتی ہے، اسے ایک کیفیت دیتے ہیں کہ اسے توفیق عمل بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے کرتے ہیں۔ پھر میرے بندوں میں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مجھ پر ایمان تو رکھتے ہیں، میرے بندے تو ہیں، لیکن اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، یعنی ہر گناہ اپنے ساتھ زیادتی ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو میانہ رو ہیں، ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے پھر نیکی بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی کچھ تو میرے بندوں میں ایسے ہیں جنہیں میں نے ایمان بھی بخشا ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن غلطیاں بھی بڑی کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کبھی نماز چھوڑ دی، کبھی جھوٹ بول لیا، کبھی ناجائز کھا لیا، کبھی کسی کا شکوہ کر دیا، غیبت کر لی، اپنے آپ پر زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے مقتصد جو میانہ رو ہے، ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تیسرا طبقہ وہ ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے اور وہ نیکی میں سبقت لے جاتا ہے۔
لیکن بہرحال تینوں طبقوں کو اللہ نے اپنے بندے کہا ہے۔ تو علماء کا ارشاد ہے یہاں کہ اگر ایمان لے کر جائے، دنیا میں مرتد ہو کر نہ مرے، تو بالآخر جنت ضرور جائے گا، خواہ کتنی مصیبتوں کے بعد جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ کریم معاف کر دیں، بغیر سزا کے چلا جائے، ایمان ہوگا تو معافی ملے گی۔ ہو سکتا ہے جہنم جانا پڑے سزا بھگتنے کے لیے، لیکن شفاعت سے نکال دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کچھ عرصہ سزا بھگتنے کے لیے رہنا پڑے، لیکن ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ہوگا، بالآخر وہ جنت پہنچ جائے۔ یہ جو لوگ خوش قسمت ہیں، سابقون بالخیرات، جو نیکی میں بہت آگے ترقی کر جاتے ہیں، باذن اللہ یہ توفیق الہی سے ہوتا ہے، یہ کسی کا کمال نہیں ہے۔ نیکی پہ بھی نازاں نہیں ہونا چاہیے میں بڑا پارسا ہوں، یہ اس کی توفیق ہے۔ ذالک والفضل الکبیر، یہ بہت بڑا احسان ہے اس کا۔ لیکن یہ فیصلہ اللہ نے سنا دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اس کے ساتھ شرک کرے گا اسے بخشے گا نہیں۔ کفر پر، شرک پر کسی کا خاتمہ ہو، اس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے دنیا میں ہی کہ اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی رائی برابر بھی ایمان لے گیا تو وہ بھی کبھی نہ کبھی اسے جنت میں لے جائے گا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اللہ قبول فرما لے، خطائیں معاف کر دے، اپنا احسان فرما دے، تو بے شمار لوگ اللہ کے کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، بزرگوں کی، اہل اللہ کی، اساتذہ کی، علماء حق کی، اہل اللہ اولیاء اللہ کی شفاعت سے، شہیدوں کی شفاعت سے، بچوں کی شفاعت سے، جن کے چھوٹے بچے شیرخوار گزر جاتے ہیں دنیا سے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ وہ چمٹ جائیں گے والدین کو، اللہ کریم فرمائے گا اچھا انہیں معاف کر دو، بچوں کے ساتھ انہیں بھی بخش دو۔ تو بے شمار ذریعے ہیں مومن کی بخشش کے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اگر کسی کو سزا بھگتنی پڑی تو سزا ختم ہو جائے گی، بالآخر وہ جنت پہنچ جائے گا۔ یہ ایمان ایسی بڑی دولت ہے اور اس کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ چند لقموں کے لیے حرام لقمہ کھا لیا، وہ صحت جسمانی سے پہلے روح کی صحت کو تباہ کرتا ہے، ایمان کے لیے وہ ایک بیماری بن جاتا ہے۔ روح کی بیماریاں ایمان کا خطرہ، جیسے بدن کی بیماری جان کا خطرہ ہوتی ہے نا، بدن بیمار ہو تو اندیشہ ہوتا ہے بندہ مر جائے گا، اسی طرح جب روح بیمار ہوتی ہے تو اندیشہ ہوتا ہے ایمان چلا جائے گا، کیونکہ ایمان کا رخصت ہو جانا روح کی موت ہے۔ تو فرمایا لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، مسلسل گناہ کرتے ہیں، لیکن کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ایمان پہ بھی جمے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو غلطیاں بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو نیکی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ انہیں اس کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ نیکی کی توفیق دے دے اور بندہ نیکی میں سبقت حاصل کر جائے، یہ بہت بڑا فضل ہے، اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن سب جنت میں جائیں گے، جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے والی جنت، ہمیشہ رہنے والے باغوں میں جائیں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں ان کی عجیب و غریب مزارات ہوگی، بڑے بڑے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، سونے کے کنگن اور موتی اور جواہرات پہنے ہوئے ہوں گے۔ ولباسہم فیہا حریر، اور جنت کے ریشم کے لباس ان کے ہوں گے، دنیا کے ریشم کے نہیں، جنت کا جو ریشم ہوگا اس سے ان کے لباس بنائے جائیں گے۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے بہت بہت شکر ہے اللہ کا جس نے ہمارے سارے دکھ دور کر دیے۔ دنیا میں دولت بھی ہوتی تھی تو صحت نہیں رہتی تھی، صحت ہوتی تھی تو بھی کوئی پریشانی آ جاتی تھی،
کبھی بیماری، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی کام کی تھکاوٹ، کبھی کل کی فکر۔ اللہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ کوئی دکھ نہیں رہا، سارے غم دور کر دیے۔ نہ بڑھاپا آنا ہے، نہ بیماری آنی ہے، نہ کوئی سردی کی تکلیف ہے، نہ گرمی کی تکلیف ہے، نہ کمانے کا تکلف ہے، نہ کوئی کسی طرح کی کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، جس نے ہم سے ہر طرح کے غم کو، ہر طرح کی فکر کو دور کر دیا ہے۔ دنیا اپنی ساری آسانیوں کے ساتھ مشکلات رکھتی ہے۔ جس طرح ایک پھول ہو تو اس کے ساتھ شاید سینکڑوں کانٹے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایک نعمت ملے تو اس کے ساتھ بہت سی فکریں، غم اور دکھ ہوتے ہیں، اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے، روز ای میل آتی ہیں، ان میں سب میں مطالبہ یہ ہوتا ہے دعا کریں میں بھی سلامت رہوں، بچے بھی سلامت رہیں، روزی کی فکر بھی نہ رہے، صحت بھی ٹھیک رہے، سارا وہ ایسا لکھتے ہیں کہ جنت کا منظر بن جاتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں وہ دنیا میں تو جنت ہے نہیں، دنیا ہے۔ یہاں جوانی کے ساتھ بچپن کے ساتھ اگر جوانی ہے تو جوانی کے ساتھ بڑھاپا بھی ہے۔ دن کی روشنی میں اگر کام کاج ہے تو رات کی تاریکی بھی ہے اور آرام بھی کرنا ہے۔ پیٹ بھر کر کھا لیا لیکن اگلے وقت پھر بھوک بھی ہے۔ یہاں جس طرح رات دن صبح شام اسی طرح دکھ سکھ ملے جلے ہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی آرام کرنا ہے تو پھر جنت میں جائیے، اس کی تیاری کیجیے۔ یہ جو آخرت کی تیاری ہے اس کا ایک بڑا جو ہے فائدہ وہ یہ ہے کہ آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، وہ بہت طاقتور ہے۔ دنیا محدود مدت کے لیے ہے، کمزور ہے، وقتی ہے، لہذا کمزور پر طاقتور کا اثر رہتا ہے۔ اگر کوئی گناہ یا جرم یا کفر کرتا ہے اس کے لیے جہنم بھڑکتی ہے تو اس کا اثر یہاں دنیا میں بھی اس پر پڑتا ہے، اس کی زندگی بھی جہنم کا نمونہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کے دل میں بھی جہنم دہکتی ہے، اس کے دماغ میں بھی جہنم دہکتی ہے۔ جو جنت کی تیاری یا آخرت کی تیاری کے لیے محنت کرتا ہے اور اس کے لیے جنت میں باغات و معمارات بنتی ہیں، اس کا اثر اس کے دل میں دنیا پہ بھی آتا ہے اور دکھ تکلیف میں بھی وہ خوش باش رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تکلیف سے نجات چاہتا ہے لیکن اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں جاتا، اللہ ہی سے مانگتا ہے یا اللہ تو نے بیماری بھیجی ہے تو ہی شفا بھیج دے، اس کا دل دکھی نہیں ہوتا۔ تو وہ جنت کا پرتو ہے، چونکہ جنت میں کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے ہر طرح کا دکھ دور کر دیا، کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا پروردگار بہت بڑا بخشنے والا، بہت بڑا قدردان۔ ہم نے ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی حیثیت سے بھی کم تر، ہم سے گناہ ہوئے اپنی حیثیت سے بڑھ کر، ہم نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، اس نے گناہ بھی معاف فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں پر اجر اپنی شان کے مطابق دیا اور ہمیں ایسی جگہ جنت میں پہنچا دیا جہاں کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ الذی احلنا دار المقامت من فضل، جس نے اپنی مہربانی سے ہمیں ایسے گھر میں پہنچا دیا جو ہمیشہ رہنے کا، دار المقامہ، جس میں کبھی کوئی تبدیلی، کوئی غم، کوئی فکر، کچھ نہیں ہوگا، جو ہمیشہ ہمیشہ موج کرو، ہمیشہ رہنے کے لیے، بنے بنائے مکان، بنے بنائے باغات، بنی بنائی نعمتیں، بنے بنائے لباس، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، یہ ایسی جگہ ہے جہاں میں کوئی رنج بھی نہیں ہوگا، کوئی ذرا سی فکر بھی نہیں ہوگی، نہ یہاں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ ہو۔
ایسی جگہ پر اللہ نے ہمیں پہنچا دیا جس میں کوئی نہ فکر ہے، نہ غم ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ مشقت ہے۔ دوسری طرف اسی دار دنیا میں والذین کفروا، انسان کو اختیار دیا تھا، جس نے اپنے لیے انکار کا راستہ چنا، اللہ کی عظمت کا اقرار نہیں کیا، خشیت الہی کو دل میں جگہ نہیں دی، غور نہیں کیا اللہ کی کتاب پر، غور نہیں کیا تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سوچے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ساری زندگی انکار کو اور کفر کو اپنا شعار بنائے رکھا، لہم نار و جہنم، ایسے لوگوں کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ انہوں نے خود پسند کی، انہوں نے خود اختیار کی، ان کے عقائد و نظریات، اعمال و کردار ایسے تھے کہ اس کا نتیجہ دوزخ کی آگ ہے۔ اب دوزخ کی فرمایا مصیبت یہ ہے، ایک تو بے پناہ تیز آگ ہے، ایک بے پناہ عذاب ہے، اس میں طرح طرح کے، اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے لا یقضی علیہم فیموتوا، دوزخ میں ان پر قضا آئے گی نہیں کہ قضا آتی اور مر جاتے، جان چھوٹ جاتی۔ دوزخ میں بھی انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور دوسری مصیبت دوزخ کی یہ ہے کہ اس کے عذاب کم نہیں کیے جائیں۔ کذالک نجزی کل کفور، ہم ہر کفر کرنے والے کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، یعنی دوزخ کے عذاب بڑھ تو سکتے ہیں، کم نہیں ہوں گے۔ جس طرح جنت کی نعمت ہے، وہ فرماتے ہیں نا کہ لا یمسنا فیہا لغوب، ہم جنت میں تھکیں گے نہیں۔ بھی جنت میں کیا تھکنا ہے؟ آپ کو کوئی کمائی کرنی ہے، کوئی مشقت کرنی ہے، کوئی محنت کرنی ہے، کوئی کھیتی باڑی کرنی ہے، آپ کو تو بیٹھے بٹھائے گھر بار، مال دولت، روزی رزق، کپڑا لباس، ہر نعمت ملنی ہے۔ تھک انسان عجیب ہے، یہ یکسانیت سے بھی تھک جاتا ہے۔ کسی کو قیمتی سے قیمتی لباس، قیمتی سے قیمتی غذا دیتے رہو تو اسے ایک جیسی غذا، ایک جیسا لباس دو تو ہفتے برباد کہے گا یار یہ تم نے مجھے کیا قیدی بنایا، ویسی غذا صبح شام ہے، وہی ایک لباس ہے۔ یہ نعمت سے بھی، آرام سے بھی تھک جاتا ہے۔ جنت میں فرمایا لباس میں بھی، غذا میں بھی، راحتوں میں بھی، آرام میں بھی، موسموں میں بھی ترقی ہوتی رہے گی۔ انسان تھکے گا نہیں، تنگ نہیں آئے گا کہ یہ کیا یک رنگی ہے، ہر لحظہ ہر آن نعمتوں میں ترقی ہوتی رہے گی۔ تو فرمایا دوزخ میں بھی عذاب کم نہیں ہوں گے، بڑھ سکتے ہیں، کم نہیں ہوں گے کسی کے۔ اور کافروں کو ایسی ہی سزا دی جاتی ہے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، دوزخ میں تو بڑا چلائیں گے، دوزخ میں تو بڑا چیخیں گے۔ دنیا میں تو اللہ کی عظمت کا اقرار نصیب نہ ہوا، دنیا میں تو اللہ کو مان کر نہ دیا، انبیاء پر ایمان نہ لائے، لیکن دوزخ میں پتہ ہی کیا کہیں گے، يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا، وہاں چلائیں گے اے ہمارے پروردگار۔ اب یاد آیا کہ پروردگار وہی ہستی ہے۔ دوزخ میں چلائیں گے اے ہمارے پروردگار، اخرجنا نعمل صالحا، ہمیں دوزخ سے نکال دے، پھر دنیا میں بھیج دے، دیکھ ہم کتنی نیکیاں کرتے، ہمیں موقع دے اے ہمارے پروردگار، تیرے سوا۔ اب سمجھ آ جائے گی کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہی پروردگار ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی روزی دینے والا، سب کچھ اسی ایک کے دست قدرت میں۔ تو جہنم میں جا کر مانیں گے، یسترخون، چیخ چیخ کر کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، ہمیں یہاں سے نکال دے، نعمل صالحہ، عمل کی فرصت دے، پھر دنیا میں بھیج، دیکھ ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں اور کس طرح اچھی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ غیر الذی کنا نعمل، جو ہم پہلے کرتوت کرتے تھے سب چھوڑ دیں گے،
ہم نہ باپ دادا کی پیروی کریں گے، نہ کسی رسم و رواج کی، تیری اور تیرے نبی کی اطاعت بسر میں زندگی بسر کر دیں گے اور مثالی اطاعت کریں گے۔ ارشاد ہوگا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں زندگی دی نہیں تھی؟ یہ بار بار نہیں ملا کرتی۔ ہم نے تمہارے لیے عالم رنگ و بو کو سجا دیا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین پر جتنی مخلوق تھی تمہاری خدمت کے لیے پیدا کر دی۔ ستارے سیارے اس مخلوق کی خدمت کے لیے بنا دیے۔ تمام سیارگان کی توجہ کا مرکز زمین ہے، زمین پہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، زمین پہ رویدگی ہوتی ہے، پھل پھول ہر چیز اگتی ہے، دھاتیں بنتی ہیں، انسان استعمال کرتا ہے۔ ہم نے تو تمہیں اتنی عظمت دی کہ ساری کائنات کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا۔ وہ فلاسفہ کا ایک قانون ہے، فلسفی کہتے ہیں کہ کوئی شخص بیٹھ کر یہ تصور کرے کہ روح زمین پر میں اکیلا انسان ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، پھر وہ اندازہ کرے کہ اس ایک آدمی کے لیے سورج بھی نکلتا ہے، ستارے بھی چمکتے ہیں، چاند بھی روشنی دیتا ہے، سردی گرمی بھی آتی ہے، بہاریں خزاں بھی آتی ہے، بے پناہ جانور، بے پناہ چرندے پرندے مچھیاں، بے چمنہ ہیرے، جو یہ سب کچھ اس ایک بندے کے لیے اتنا نظام چل رہا ہے۔ فرمایا یہ کارگاہ حیات ایک ایک فرد کے لیے چل رہی ہے، اتنی نعمتیں ایک ایک فرد کے لیے چل رہی ہیں، تو ارشاد ہوگا اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں زندگی دی نہیں تھی؟ جو آج زندگی مانگ رہے ہو یہ تو میں تمہیں بغیر مانگے دے چکا ہوں۔ تمہیں تو زندگی کا شعور بھی نہیں تھا، تم تو عدم میں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، میں نے تمہیں وجود بھی دیا، حیات بھی دی۔ پھر میرا کرم دیکھو، میں نے اپنی کتابیں تم پر اپنے الفاظ میں کتابیں، اپنے ارشادات نازل کیے، انبیاء علیہ السلام بھیجے جو برکات کا خزانہ تھا۔ کاش تم نے انہیں ایمان کی نظر سے دیکھا ہوتا تو تم دنیا کے بلند ترین مقام کو پا لیتے۔ نبی کی شان کیا ہوتی ہے؟ ایمان کی ایک نظر نبی کے وجود پہ پڑ جائے تو بندہ صحابی ہو جاتا۔ عظمت انبیاء کیا ہے؟ نبی کی ایک نظر مومن پہ پڑ جائے وہ صحابیت کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ میں نے تو خزانے لٹا دیے، تم نے منہ ہی سیدھا نہیں کیا، تم نے رخ دوسری طرف کر لیا، آنکھیں بند کر لی، کان بند کر لیے، اب کہتے ہو ہمیں واپس بھیج۔ اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں زندگی دی نہیں تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا تھا، ہدایت کوئی دور نہیں تھی۔ اور تمہارے پاس تو ایسے انبیاء آئے جنہوں نے تمہارے عقیدے اور کرتوتوں کا یہ نتیجہ تمہیں وہاں بتا دیا تھا، تمہیں بتایا تھا کہ کفر کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، گناہ کرو گے تو اس کا عذاب ہوگا، سزا پاؤ گے۔ جاءکم النذیر، تمہارے پاس برائی کے انجام سے بر وقت خبر کرنے والے آئے نہیں۔ فذوقوا، اب موج کرو، جو کمایا وہ برتو، جو کیا وہ بھگتو، جو عقیدہ تھا اس کے مطابق رہو، جو عمل کیا وہ بھگتو، اپنی سزا بھگتو۔ فما للظالمین من نصیر، ظلم کرنے والوں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ چھوٹا بڑا ہونا، صغیرہ کبیرہ ہونا الگ بات ہے، ہر گناہ ظلم ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ اللہ کی نافرمانی اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے، اور وہ چھوٹا بھی ظلم ہے، بڑا بھی ظلم ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ اگر چٹان گرائی جائے کشتی پر تو فوراً ڈوب جائے گی، لیکن اگر چھوٹے چھوٹے کنکر بھی رکھتے رہیں تو ایک دن اتنا بوجھ بن جائے گا کہ وہ ڈوب جائے گی۔
تو گناہ ہے، ظلم ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹے مل کر بھی بڑا بن جاتا ہے۔ تو فرمایا دوزخ میں آ کر تمہیں سمجھ آئی کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اب کہتے ہو ربنا، اب چلاتے ہو، اور اب کہتے ہو کہ ہمیں عمر دے، زندگی دے، فرصت دے، ہمیں دنیا میں بھیج، ہم تیری دیکھ کتنی اطاعت کر۔ اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں زندگی دی نہیں تھی، عمر دی نہیں تھی، بسر کر کے نہیں آئے ہو؟ پھر میں نے اپنی کتاب انبیاء علیہ السلام میں نے نازل فرمائے، ایسے مبارک وجود کہ جنہیں دیکھنے سے بھی آدمی کا کردار سدھر جائے، اور تم نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ جنہیں سننے سے نور ایمان نصیب ہو جائے، تم نے انہیں سنا ہی نہیں۔ جن کی اطاعت کرنے سے قرب الہی نصیب ہو جائے، تم نے ان کی بات ہی نہیں مانی۔ اگر تم چاہتے تو تم بھی نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ فذوقوا، اب موج کرو، جو کما کر لائے ہو وہ کھاؤ، مزے چکھو۔ وما للظالمین من نصیر، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مدد کرنے والا، کوئی معاون نہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ تمہیں یہ شبہ نہ رہے کہ کسی نے تمہاری شکایت کر دی، کسی کے کہنے پر تمہیں عذاب ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ حاضر اور پوشیدہ زمینوں آسمانوں کی ساری حقیقتوں کو خود جانتے ہیں۔ جن کو تم غیب سمجھتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، جسے تم حاضر سمجھتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اس کا علم حضوری ہے، اس کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اس کے علم میں کوئی ماضی مستقبل نہیں ہے، ہمہ وقت ہر شے اس کے روبرو حاضر ہے، اس کا علم حضوری ہے۔ وہ زمینوں آسمانوں کے چھپے بھیتوں کو بھی جانتا ہے، اور یقیناً دلوں میں آنے والے خیالات سے بھی وہ واقف ہے۔ جو شبہ دل پہ گزر جاتا ہے نا، اس سے بھی وہ واقف ہے۔ جو ہلکا سا شائبہ کسی بات کا دل میں گزر جاتا ہے، اللہ اس سے بھی جانتا ہے۔ کسی نے تمہاری چغل خوری نہیں کی، شکایت نہیں کھائی، اللہ خود جانتا ہے، اس نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کیا۔ یہی تمہارے کرتوت تھے، تم کسی پہ شکایت نہ کرو، اپنے آپ کے ساتھ شکوہ کرو، اپنے آپ کو پیٹو۔ تمہیں احسان بھول گئے۔ والذی جعلکم خلائف فی الارض، وہ ذات ایسی کریم تھی، کوئی تم نے دنیا بنائی نہیں، تم بنی بنائی دنیا تمہیں اس نے عطا کی۔ ہم نے نہ سورج بنایا، نہ چاند بنایا، نہ رات بنائی، نہ دن بنایا، نہ ہوائیں چلائیں، نہ بادل بنائے، نہ بارش برسائی۔ تمہیں تو خلافت ملی، وراثت میں دنیا مل گئی۔ بنی بنائی دنیا آدم علیہ السلام کو ملی، اور بعد میں تم آنے والے ساروں کو تو وراثت میں مل گئی، خلافت میں مل گئی۔ اور جب اس میں آ کر تم نے اتنی دنیا میں نے تمہارے سامنے رکھ دی، اتنی بے پناہ نعمتیں، اتنے بے پناہ انعامات، اتنے بے شمار موسم، اتنی بے شمار رنگینیاں، اتنی بے شمار لذتیں، اتنے بے شمار لطف، اتنی مٹھاس، سبحان اللہ۔ الذی جعل لکم خلائف فی الارض، تمہیں تو بنی بنائی مل گئی۔ خلیفہ کہتے ہیں جسے بنی بنائی چیز نیابت میں مل جائے، تو فرمایا تمہیں تو خلافت میں، نیابت میں، چلتی چلتی دنیا، بنی بنائی دنیا، خوبصورت دنیا، مزیدار دنیا، حسین دنیا، جوان و رانا دنیا، باد سحر چل رہی ہے، بارشیں برس رہی ہیں، فصلیں اگ رہی ہیں، پھول کھل رہے ہیں، یار تمہیں پرندے چاہے یہ ساری نعمتیں بنی بنائی تمہیں مل گئیں۔
پھر بھی تم نے کفر کیا، انکار، فمن کفر، اتنی نعمتیں لے کر جس نے انکار کیا، فعلیہ کفر، اس پر اپنے کفر کا وبال تو پڑے گا ہی، میں تو کچھ زیادتی نہیں کر رہا۔ یعنی کمال یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو نیکی کرے گا اس کو اس کی نیکی کا اجر دے کر اپنی طرف سے انعام بھی، زیادتی بھی دوں، لیکن جو ناشکری یا کفر کرے گا، گناہ کرے گا، اسے صرف اس گناہ کی سزا ملے گی، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ لیکن گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور گناہ کی سزا اس کے برابر ہوگی جس طرح وہ نافرمانی بڑی ذات کی ہے۔ فمن کفر فعلیہ کفر، جو کفر کرے گا اس کا کفر اسی پر لوٹے گا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کفر کوئی اور کرے سزا کو اور بھگتے، گناہ کو اور کرے سزا کو، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ جو کرے گا وہ بھرے گا۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، اور کافروں کا کفر اللہ کے نزدیک اللہ کی ناراضگی کو بڑھانے والا ہے۔ جو کفر کرتے ہیں وہ نہ کسی دوسرے کا کچھ بگاڑتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں وہ دوسرے کا نہیں بگاڑ رہے، اپنا بگاڑ رہے ہیں کہ ہر گناہ، ہر برائی، ہر ناشکری، ہر کفر اللہ کی ناراضگی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ گناہ کرنے والے سے اللہ کریم کی ناراضگی بڑھتی ہے، تو ہر ایک کا کفر اس کے اپنے لیے اللہ کی ناراضگی کو بڑھاتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، اور کافروں کا کفر ان کے لیے نقصان ہی بڑھا رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا۔ یہ دنیا کی باتیں، یہ دنیا کے نفع نقصان، یہ دنیا کے اکھاڑے، صحت و بیماری، دکھ اور غم، یہ وقتی کیفیات ہیں، ختم ہو جائے گی۔ جو مر جاتا ہے اس کے ساتھ دنیا کا کون سا غم جاتا ہے اور دنیا کی کون سی خوشی جاتی ہے؟ کیا اس کے اولاد اور بیٹے اس کے ساتھ جاتے ہیں؟ کیا اس کی محبوب بیویاں اس کے ساتھ جاتی ہیں؟ کیا اس کا مال و دولت اس کے؟ کچھ بھی نہیں، یہ وقتی طور پر ہے، ختم ہو گئی۔ لیکن جو کردار ہے وہ ساتھ جاتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ درست تھا اور اس نے نیک کام کی تو وہ کردار اس کے ساتھ جاتا ہے، وہاں بھی وہ معزز ہے، معتبر ہے، اس کی قبر روشن ہے، اس پر جنت کے انعامات ہیں۔ اور اگر اس نے کفر کیا تو اپنے ساتھ کفر لے کے جائے گا، گناہ کیے تو گناہ لے کے جائے گا، اور ہر گناہ اللہ کی ناراضگی کو بڑھاتا ہے اور کافروں کے نقصان میں، خسارے میں اضافہ کرتا ہے۔ کسی کا کفر نہ کسی دوسرے انسان کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی نقصان ہوتا ہے، اس کے اپنے لیے خسارے کا، نقصان کا اور تباہی کا سبب بنتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔